ماں مجھے بیوی کے قریب بھی نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی جس دن تم نے ہاتھ لگایا میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ میں ماں کو سمجھاتا کہ یہ گناہ ہے، حقوق پورے کرنے ہیں مجھے، مگر وہ ایک نہیں سنتی اور سختی سے منع کرتی رہتی۔ وہ میری بیوی کو رات اپنے پاس ہی سلاتی تھی۔ بیوی رو رو کر کہتی کہ تمہاری ماں پر عذاب آئے گا۔ ماہ رمضان آیا اور دوسرے روزے والے دن انتقال ہو گیا، مگر اس وقت تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا جب میت کو آگ لگی۔ میرا نام شوکت ہے، میری ماں کا نام نبیلہ ہے۔ میری ماں ایک زمانے میں بہت خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی۔ وہ بہت غصے والی تھی اور اپنے اوپر غرور کرتی تھی۔ انہوں نے دیورانی پر ہمیشہ بہت رعب جمائے رکھا۔ وقت کے ساتھ سب لوگ الگ الگ گھروں میں چلے گئے۔ میرے بابا بھی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا اکلوتا بیٹا بنایا تھا۔ انہوں نے مجھے پڑھا لکھا کر سب سے آگے بنا دیا۔ خاندان میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا میں ہی تھا۔ انہوں نے میرے لیے خوبصورت لڑکی پسند کی، لیکن امی کی شرط تھی کہ لڑکی پڑھی لکھی نہ ہو۔ میں حیران ہوا کہ اماں خود پڑھی لکھی ہو کر بہو پڑھی لکھی کیوں نہیں لانا چاہتی، مگر انہوں نے کہا یہی بہتر ہے۔ میں نے پوچھا کیوں، تو انہوں نے سختی سے منع کیا۔ انہوں نے کہا پڑھی لکھی لڑکیاں سمجھدار ہوتی ہیں، قابو میں نہیں آتی۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ ماں کی بات ماننی تھی۔ میری شادی ہو گئی اور زندگی کا نیا سفر شروع ہوا۔ پہلی رات امی میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ انہوں نے بیوی سے سوال کیا اور مجھے باہر نکال دیا۔ کچھ دیر بعد ان کی چیخ سنائی دی۔ گھر میں وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئی اور زخمی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ٹانگ مستقل طور پر متاثر ہو چکی ہے، وہ اب کبھی چل پھر نہیں سکیں گی۔ زندگی بھر خاندان والے کہتے تھے کہ اس کو غرور کی سزا مل گئی، لیکن کوئی یہ بات ان کے سامنے نہیں کہہ سکا۔ سب انہیں تسلی دیتے رہے اور ہمدردی دکھاتے رہے۔ میری بیوی ابھی نئی نئی گھر میں آئی تھی۔ اماں نے الزام لگایا کہ قدم بھاری تھے اس کے، حالانکہ سب جانتے تھے اماں خود اونچی ایڑی پہنتی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ لمبا قد دکھانے کی کوشش کی۔ میں نے بیوی کو کچھ نہیں کہا۔ شروع میں اس نے کہا کہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے کہا نہیں، مگر اب خیال تمہیں رکھنا ہے۔ وہ امی کی خدمت دل سے کرتی رہی، لیکن امی پھر بھی اسے الٹا سیدھا سناتی رہی۔ 3 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ گھر میں کشیدگی رہی۔ امی بھیتر سے اٹھنے کی کوشش کرتی مگر ناکام رہتی۔ غصہ ہمیشہ بیوی پر نکالتی تھی، بغیر وجہ کے۔ میری بیوی خاموش رہتی مگر اب اس کی زبان کھلی۔ امی مجھے بیوی کے قریب نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ قربت سے گھر میں مصیبت آئے گی۔ میں پھر بھی ماں کی بات مانتا رہا۔ ایک دن بیوی نے کہا ماں کے ساتھ جو ہوا ٹھیک تھا۔ میں نے اسے زور سے تھپڑ مار دیا۔ غصے میں وہ حیران رہ گئی اور ساری رات روتی رہی۔ میں نے اسے تسلی نہیں دی اور خاموشی سے سو گیا۔ اگلے دن امی کی پرانی دوست گھر آئی تھی۔ اس نے بھی بیوی کی برائیاں میرے سامنے کی۔ اس نے کہا بیوی کو امی کے کمرے میں سلاؤ۔ میں سوچ میں پڑ گیا اور پریشان ہو گیا۔ امی پیچھے سے بولی بیوی اپنے کمرے میں کیوں نہیں؟ ضد کرنے لگی کہ بیوی میرے کمرے میں سوئے۔ بیوی پورا دن خدمت کرتی اور رات بھی جاگتی رہی۔ میں نے حکم دیا اب امی کے کمرے میں سوئے۔ بیوی خاموش نہیں تھی مگر حکم مان کر چلی گئی۔ رات کو امی بار بار پانی اور دوائیں مانگتی رہتی، ساتھ باتیں بھی سناتی رہتی اور کبھی بھی اس کو آرام نہ کرنے دیتی۔ ایک صبح میں نے بیوی کو لنگڑا کر چلتے دیکھا۔ وہ عجیب انداز میں چل رہی تھی اور کمزور لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ پہلے تو ٹھیک تھی۔ اس نے کہا جا کر اپنی ماں سے خود پوچھ لے۔ میں نے اسے مارا مگر وہ خاموش رہی۔ اب کی بار وہ روز لنگڑا کر چلتی اور درد سہتی رہی۔ مجھے لگتا تھا ماں جان بوجھ کے یہ سب کر رہی ہیں تاکہ میں اسے امی کے کمرے سے ہٹا دوں۔ اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی۔ گھر میں تناؤ بڑھ گیا۔ امی شور مچاتی کہ اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو اس نے کمزوری بتائی۔ میں نے بیوی پر شک کیا مگر وہ تو سچی تھی۔ اس نے کہا میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اگر یقین نہیں تو میری قسم لے لے۔ اماں تو اب مجھ سے بھی بدتمیزی کرنے لگی تھی۔ اسے پتا تھا کہ بدلے میں بس مجھے مار ہی پڑے گی۔ وہ بہت زیادہ خود سر ہو گئی تھی اور ضدی تھی۔ میں اسے مارنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس کی زندگی تنگ کر دی۔ سختی سے مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی۔ ایک دن صبح میری ماں مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی تیری بیوی کہاں ہے؟ پانی پلا دے۔ میں سمجھ گیا کہ امی پانی مانگ رہی ہیں۔ اس وقت پھر میں سوچنے لگا بیوی کہاں گئی؟ اس امی کو پانی کیوں نہیں پلایا؟ کہیں مزے سے سو تو نہیں رہی؟ وہ مجھے اتنی سخت نیند آ رہی تھی کہ اٹھ نہ سکا۔ پھر بھی میں اٹھا اور امی کے کمرے میں گیا۔ وہ پانی مانگ رہی تھی اور باتیں بھی سنائی جا رہی تھی۔ میں نے امی کو پانی پلایا اور ان کا حال چال پوچھا۔ میں نے پوچھا تہمینہ کہاں گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کہاں مر گئی ہے وہ۔ مجھے لگا شاید وہ تیرے کمرے میں چلی گئی ہوگی، تو نے اسے اپنے پاس بلایا ہوگا، شاید تیرا بھی تو اس کے بغیر دل نہیں لگتا نا۔ میں نے کہا امی میں نے اسے نہیں بلایا تھا، وہ آپ کے کمرے میں سو رہی تھی، شاید باتھ روم میں گئی ہو۔ امی نے کہا ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی ہے؟ میں نے جا کر باتھ روم دیکھا مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ کچن اور پورا گھر دیکھا مگر وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ میری بیوی آخر اس وقت کہاں چلی گئی۔ میں نے آ کر امی کو بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔
امی نے کہا شاید اپنی ماں کے گھر گئی ہوگی کیونکہ اس کا گھر زیادہ دور نہیں تھا یہاں سے۔ میں وہاں گیا تو پتا چلا وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورا گھر دیکھ لو، وہ یہاں نہیں ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب اس کو میں کہاں تلاش کروں۔ 3-4 گھنٹوں میں ثابت ہو گیا کہ وہ گھر سے بھاگ چکی ہے۔ وہ گھر میں نہیں تھی، نہ کسی کے پاس موجود تھی۔ اس نے کوئی چیز بھی نہیں اٹھائی اور نہ کوئی پیغام چھوڑا تھا۔ وہ اچانک کہیں غائب ہو گئی تھی، مکمل طور پر۔ میری امی مجھ سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی، کہنے لگی میں تو لٹ گئی، میں تو برباد ہو گئی، وہ ہمارا منہ کالا کر کے بھاگ گئی ہے، اب ہمارا کیا ہوگا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا امی شور نہ کرے، مجھے پریشانی ہے۔ میری امی کہنے لگی پتہ نہیں وہ کیا لے گئی ہے۔ میں نے پوچھا کیا مطلب، کیا لے گئی ہے وہ؟ نے کہا میں کچھ نہیں بتا سکتی، ابھی پہلے مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آتا تھا، میں اسے برا بھلا کہتا اور دل میں کوستا رہتا، لیکن رات کو سوچتا کہ شاید وہ صحیح تھی، جن حالات میں اسے رکھا وہ بھاگتی نہیں تو کیا کرتی۔ ایک طرف ماں ضدی اور غصے والی تھی، بیمار ہونے کے بعد وہ مزید چڑچڑی ہو گئی تھی۔ میری بیوی سے وہ کبھی پیار سے بات نہیں کرتی، وہ ہر وقت خدمت کرتی رہتی مگر اس کو محبت نہیں ملتی۔ امی ہمیشہ باتیں سناتی رہتی اور تانے دیتی رہتی تھی، شاید اسے پہلے ہی بھاگ جانا چاہیے تھا۔ کبھی مجھے غصہ آتا، کبھی اس پر ترس آتا، اگر وہ کسی کے ساتھ بھاگی تو غلط تھا، مجھے نہیں لگتا وہ کسی کے ساتھ گئی ہے، شاید وہ کہیں اکیلی چلی گئی ہو خاموشی سے۔ میں نے اسے کبھی فون بھی نہیں دلایا تھا، میں کہتا تھا کہ فون سے کام متاثر ہوگا۔ مجھے اپنی بیوی کی بہت یاد آنے لگی۔ ماہ رمضان شروع ہو چکا تھا اور روزے تھے، امی روزے نہیں رکھ رہی تھی لیکن میں رکھ رہا تھا۔ آج دوسرا روزہ تھا اور رات کو جاگ رہا تھا، مجھے امی کی آواز نہیں آ رہی تھی اس وقت۔ میں نے سکون کا سانس لیا، خاموشی سے سو گیا۔ کچھ دن بعد مجھے سمجھ آیا کہ بیوی یہ سب کیسے سہتی تھی، اپنی ماں کا بیٹا ہو کر بھی میں تنگ تھا۔ صبح سحری میں امی نے آواز نہیں دی، میں سمجھا کہ وہ سکون سے سو رہی ہیں شاید۔ جب آنکھ کھولی تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ میں حیران رہ گیا کہ اتنی دیر سے وہ کیسے سو رہی ہیں۔ خیال آیا کہ امی نے آواز کیوں نہیں دی۔ آج میں کمرے میں گیا تو منظر دیکھ کر حیران ہوا، میری ماں اس دنیا سے جا چکی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور میں رو پڑا۔ میں نے انہیں جگانے کی بہت کوشش کی مگر بے سود۔ میں نے رشتہ داروں کو فون کیا، سب آ گئے۔ گھر میں فوتگی کا سا ماحول بن گیا۔ کفن دفن کے بعد افطاری کا انتظام کرنا تھا، عورتوں نے باقی انتظام سنبھال لیا۔ مجھے بتایا گیا کہ کوئی عورت غسل دینے کو تیار نہیں، جو بھی اندر جاتی رونا پیٹنا شروع کر دیتی۔ آخر کار میں خود اندر گیا ہمت کر کے، میں باہر آ گیا ڈر کر فوراً۔ اسی وقت میری بیوی سامنے کھڑی تھی، اس نے کہا ہٹ جاؤ میں غسل دیتی ہوں۔ وہ اندر گئی اور قرآن کی تلاوت کی، پھر اس نے میری ماں کو غسل دیا، بعد میں انہیں دفنا دیا گیا احترام سے۔ رات کو بیوی میرے پاس آ کر بیٹھی، اس نے مجھے تسلی دی اور حوصلہ دیا۔ میں نے پوچھا تم کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے کہا کہ میں گاؤں چلی گئی تھی، میں تنگ آ گئی تھی اس لیے چلی گئی۔ اس نے بتایا کہ ماں کی دوست نے ایک عمل بتایا تھا ان کو کہ جوان لڑکی کو ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑا رکھا جائے تو تمہاری ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ بات اگر میں آپ کو بتاتی تو آپ مجھے طلاق دے دیتے۔ اسی ڈر سے وہ خاموش رہیں، سب برداشت کیا۔ میں یہ سن کر بہت شرمندہ ہو گیا، میں نے اسے معافی مانگی، اس نے فوراً مجھے معاف کر دیا۔ اب ہم سکون سے ایک ساتھ رہتے ہیں، خوشی سے۔ ہمارے ہاں اولاد ہونے والی ہے اور جلدی ڈاکٹر نے بتایا میں بیٹے کا باپ بنوں گا۔ میں قبر پر جاتا ہوں، فاتحہ پڑھتا ہوں، ماں کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اب میں بیوی کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ ناظرین آپ بتائیں میری کیا غلطی تھی؟ آخر مجھے لگتا ہے غلطی میری ہی تھی، یقیناً۔ اب میں بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔